کھالے بند کریں گے تو کیا مدرسے بند ہو جائیں گے؟ بولو بولو، جو کہتے ہیں نہیں بند ہوں گے ہم پہلے سے زیادہ چندہ دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، بلند آواز سے نعرہ لگا کر کہیں ہم مدرسوں کو بند نہیں ہونے دیں گے، ہاتھ ہلا کر تو مدرسوں کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر کسی مدرسے کی کھالیں انہوں نے بند کیے تو آپ ان کو پہلے سے زیادہ چندہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور آپ ان کے ان حربوں کو ناکام بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اور میں کہتا ہوں، اور ان بزرگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں، جس نے ہمارے مدرسوں کی کھالیں بند کی وہ اپنی کھال کی فکر کرے، جس نے ہمارے مدارس و جامعات کے طلباء کے قربانی کے جانوروں کی کھالیں بند کی، میں رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم اس بابت اجتماع میں کہتا ہوں، وہ ہماری کھالیں بند کر کے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے گا، اس کی اپنی کھال خطرے میں پڑ جائے اور پڑ چکی ہے، اپنی کھالیں بچاتے پھرتے ہیں۔ وہاں سندھ میں وہاں کی حکومت نے مدارس کے رجسٹریشن میں ترمیم کا ایک قانون لانے کا ارادہ کیا۔ میں اسی دن حج سے واپس آ رہا تھا، جہاز میں تھا، میں نے اخبار میں پڑھا، فوراً آپس میں رابطے ہوئے، کراچی اجلاس کیا تمام مکاتب فکر کی تنظیمات کا، پھر ہم نے پریس کانفرنس کی تو اللہ نے میرے زبان سے ایک جملہ نکلوایا، میں نے کہا یہ نیا ترمیمی قانون جو سندھ حکومت مدارس کے رجسٹریشن کے بارے میں لانا چاہتی ہے یہ خود کش حملہ ہے، ہم کسی کو مدارس پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور مراد علی شاہ کو نیشنل ایکشن پلان کی مراد سمجھ نہیں آئی، وہ ہمیں بلائے، ہم اس کو بتائیں گے کہ نیشنل ایکشن پلان کی مراد کیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ مدرسے رجسٹر کریں گے، یہ نہیں تھا کہ قانون نیا بنائیں گے، پچھلے معاہدے ختم ہو جائیں گے، طریقہ کار بدل جائے گا۔ یاد رکھو تمہارے نیشنل ایکشن پلان میں مدارس سے متعلقہ جو نقطہ ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو تمہارے نیشنل ایکشن پلان تو تمہارے کمروں تک رہیں گے، اگر ہم ایکشن میں آ گئے، اگر ہم ایکشن میں آ گئے تو پھر ہمارے دھرنے کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ہمیں مجبور نہ کرو، آج بھی پاکستان میں سب سے بڑی طاقت مولوی اور مدرسہ اور ملا ہے، تمہارے بڑے بھی اس کو مانتے ہیں۔ یاد رکھو پاکستان کی سلامتی کے نام پر ہم پر ظلم کرنے کی کوشش مت کرو، ہم پاکستان کے وارث ہیں، ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں۔ اس کو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد رحمہ اللہ اور اکابر نے بنایا۔ اس کا پہلا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے کراچی میں، مولانا ظفر احمد عثمانی نے ڈھاکے میں لہرایا۔ ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، ہم پاکستان کا تحفظ کریں گے۔ اور یاد رکھو اگر پاکستان پر خدا نخواستہ برا وقت آیا تو تم میں سے تو کئی لوگ لندن بھاگ جائیں گے، امریکہ بھاگ جائیں گے، دبئی بھاگ جائیں گے، جدہ بھاگ جائیں گے، مگر مدرسے کا مولوی اور طالب علم یہی رہے گا، اور وہ پاکستان کے افواج سے پیچھے نہیں، آگے جا کر پاکستان کے جغرافیے اور نظریے کا تحفظ کرے گا انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہو انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے ہلا کر کہو۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک ڈکٹیٹر عامر پرویز مشرف کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی۔ میرے دوستو ہماری میٹنگ پرویز مشرف ڈکٹیٹر کے ساتھ ہو رہی تھی، اس نے کہا یہ پاکستان کی سلامتی کا تقاضا ہے، یہ قانون مدارس کے خلاف لانا چاہ رہے تھے، تو ہمارے وفاق کے سربراہ رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ساتھ والی کرسی پر پرویز مشرف کے بیٹھے، تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان نے اس کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا تم سے زیادہ
پاکستان کے مفادات کو ہم سمجھتے ہیں تم سے زیادہ. اور یہ کہتا تھا ہم مدرسے بند کر دیں گے، آج باہر بند بیٹھا ہے. وہ ہمارے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے بڑے صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پہلے در بدر پھر ملک بدل دیکھے، پہلے تخت پر پھر تختے پر دیکھے. نواز شریف، شہباز شریف، ہوش کے داخل لو، آج بھی تمہاری حکومت کو مولانا فضل الرحمان بچا رہے ہیں. ایک مولوی کے احسان کا تم بدلہ نہیں دے سکتے. اور مجھے حیرت ہے تم پر کہ تم اس کے باوجود مدارس کے خلاف اقدامات کرتے ہو. جو تمہارے ایک وزیر نے پارلیمنٹ میں الفاظ کہے تھے، میں اب کہتا ہوں آپ کے لیے بھی کچھ تو شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ غیرت کرو. شرم اور حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک طرف تعاون مانگتے ہو اور دوسری طرف ان مدارس پر پابندیاں لگاتے ہو. اور آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ تاثر دیا جاتا ہے اداروں ایجنسیوں کی طرف سے کہ یہ حکومت نہیں کر رہی، یہ فوج کروا رہی. یاد رکھو یہ سازش ہے علماء اور فوج کو لڑانے کی. اور ہماری فوج کے ذمہ داروں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قطعاً اس طرح کی کارروائیوں کے لیے کوئی نہیں کہا. خود ہماری ملاقات آرمی چیف جنرل رحیل شریف کے ساتھ ہوئی تو پہلا سوال ہم نے ان سے یہ کیا، اور یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے کیا. اور انہوں نے مجھے بیرون ملک اردو سے فرمایا کہ حنیف تم ختم نبوت کانفرنس میں ضرور جاؤ. حضرت مولانا وسیع صاحب دامت برکاتہ کے فرمانے پر ان کو اللہ جزائے خیر دے، یہ ثواب میں ہمیں شریک کر لے.